اور جنرل باجوہ جہاں جاتے ہیں جیب سے جنتری نکالتے ہیں یا جو کچھ بھی نکالتے ہیں کہتے ہیں یہ قرآن پاک ہے، اس پر میں ہاتھ رکھ کے بات کرتا ہوں کہ جو کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ داغ دہلوی کا ایک مصرع ہے جی کہ جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ایکسٹینشن انہیں زبردستی دے دی گئی۔ قرآن اگر میں ظاہر کر کے بھی اٹھاتا ہوں تو وہ قسم ہے جی، زبانی بھی قسم ہے۔ جنرل باجوہ صاحب انہوں نے جی ایک تو مجیب الرحمان شامی اور محمد مالک وہ کہیں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو باتوں میں جنرل باجوہ صاحب نے اپنی جیب سے ان کے کہنے کے مطابق قرآن پاک نکالا اور اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں جو کہوں گا وہ جو آپ وکلا کہتے ہیں، جج صاحبان کہتے ہیں، وہاں پہ ملزم کو میں نے یا عوام صاحب سمپلی اگر میں کہتا ہوں کہ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ کہتا ہوں، اگلی بات انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی جو مرحوم والدہ ہے ان کی قبر کی قسم کھاتا ہوں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ قیامت کے روز انہوں نے کہا کہ قیامت کے روز میں شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ہر مسلمان دعا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، بار بار دعا کرتا ہے، اور ہم اپنے کسی مطلب والدین جو وفات شدہ ان کے لیے بھی اگر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں روز محشر رسول پاک کی مطلب شفاعت جو ہے۔ اچھا، باجوہ صاحب نے یہ 3 قسمیں کھا کر کہا، انہوں نے کہا جی کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر گئے علاج کروانے کے لیے، جب پلیٹلیٹس ان کے کم ہو گئے تھے، اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا جی یہ جو مجھے ایکسٹینشن ملی ہے اور ایکسٹینشن جو مانگ رہے تھے وہ جاتے ہوئے بھی وہ کہتے جی وہ میں نے ایکسٹینشن نہ تو وہ والی مانگی تھی اور نہ یہ والی مانگی تھی، جو ان کو نہیں ملی، جو مل گئی وہ کہتے ہیں وہ بھی میں نے نہیں مانگی تھی۔ یہ داغ دہلوی کا ایک مصرع ہے جی کہ جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ یہ وہی کیفیت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر آتے ہیں کہ جو عدم اعتماد ہے عمران خان کے حوالے سے، میں عمران خان کے الزام کو نہیں لیتا یا عمران خان کے الزام کو میں حوالے کے طور پر نہیں پیش کرنا چاہتا کہ عمران خان کی بات بائسڈ بھی ہو سکتی ہے، لیکن خود مسلم لیگ نون کے لیڈرز، پیپلز پارٹی کے لیڈرز بیک زبان یہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ فوج اس کی سپورٹ میں نہ ہو۔ فوج سے مراد یہ فوجی جرنیل ہیں، کور کمانڈرز ہیں، ہائی کمانڈ کی بات ہے، عام سپاہی کی تو بات نہیں ہے۔ تو یہ بات تو انہوں نے مطلب بار بار دہرائی ہے کہ عدم اعتماد ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ بات ویسے بھی درست ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو عدم اعتماد لانے والے تھے وہ کہہ رہے ہیں، اور پھر 20 کے قریب پی ٹی آئی کے افراد بعد میں اگرچہ ان کے ووٹوں کی ضرورت پیش نہ آئی، میں قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں، لیکن ان کو اس جماعت سے الگ کرنا یہ کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا کہ وہ مطلب اس میں فوج شامل نہ ہو، جنرل باجوہ صاحب، فیض حمید صاحب وہ شامل نہ ہو۔ یہ بات تو ویسے بھی نہ دل قبول کرتا ہے نہ حقائق اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بعض مخصوص جماعتیں ہیں، مطلب جس طرح بلوچستان کی باپ ہے، یہ ایم کیو والے ہیں، ان کو کسی طرف لے جانا، یہ بات بھی بار بار تجربے میں گزری ہے کہ فوج جہاں بھی ان کی ذمہ داری لگاتی ہے، جس طرح شطرنج کے مہرے ہوتے ہیں کہ موروں کو جہاں بھی وہ رکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے مہرے فٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں صرف جنرل باجوہ کی نہیں میں بات کر رہا کہ یہ ساری باتیں تو روز روشن کی طرح یہاں، اس لیے ان کی یہ بات بھی نہیں مانی۔ اب ایکسٹینشن کی بات ہے، یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ایکسٹینشن انہیں زبردستی دے دی گئی، یعنی کوئی ایسی چیز مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ اسٹیٹ پہ رحیل شریف نے بیان دے دیا تھا کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے، حالانکہ رحیل شریف نے بھی ایکسٹینشن مانگی تھی۔ جب اسے نواز شریف صاحب نے ایکسٹینشن اس وقت نہ دینے کی جرت کی یا انکار کی جرت کی تو نواز شریف کا جو حشر انہوں نے کیا وہ سب کے سامنے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں مانگی بلکہ میں ریٹائر ہو جاؤں گا، میرا ایکسٹینشن میں نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ اور رحیل شریف یہ ایک پیج پر ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں پیچھے کیانی صاحب پر چلے جائیں، کیا کیانی صاحب کو جس نے بھی ایکسٹینشن لی ہے یا جن کو نہیں دی گئی اس نے کہہ دیا جب میں نے ایکسٹینشن نہیں مانگی، اور ان کو تو دی گئی ہے، ان کا تو اور چھوڑیں، یہ تو تیسری ایکسٹینشن کی بات چل رہی تھی، وہ پہلی نہیں بلکہ دوسری کی چل رہی تھی، 6 سال کے بعد اگلی ایکسٹینشن کی۔ نواز شریف کو باہر بھجوانے میں جو انہوں نے کہا ہے اس حد تک وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حکومت بھی اس لیے شاید ولنگ ہو،
لیکن خواجہ آصف صاحب آن ریکارڈ ہیں. یہ وہی خواجہ آصف صاحب ہیں جو جب الیکشن ہار رہے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کو فون کیا. خواجہ آصف صاحب آن ریکارڈ ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ خواجہ آصف کوئی معتبر آدمی ہے، لیکن ان کا فوج کے حوالے دیکھیں نا، جب خواجہ آصف کہتا ہے کہ ہمیں عمران خان نے باہر نہیں بھجوایا، جب سوال کرنے والے خواجہ آصف نے کہا وہ تو مطلب عدالت نے فیصلہ، انہوں نے کہا نہیں، عدالت سے بھی فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا. میں نے جو یعنی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کروایا، اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں باہر بھجوایا. جو باہر جانے والے لوگ ہیں، اور خواجہ آصف کی تردید آج تک نواز شریف نے نہیں کی. مسلم لیگ نون کے کسی، اب یہ رانا ثناء اللہ کا بیان آیا سامنے، ثناء اللہ کا بیان سامنے آیا کہ جنرل باجوہ اس حد تک صحیح کہہ رہے ہیں. جنرل باجوہ کسی بھی حد تک صحیح نہیں کہہ رہے، لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں، مطلب ان قسمیں اٹھا رہے ہیں، کیوں قسمیں اٹھا رہے ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ ایک شادی کی تقریب میں گئے ہیں اور اتفاق سے اگر دو صحافیوں سے انہیں ملاقات ہوئی تو وہ کون سی اضطراری ایسی کیفیت تھی کہ وہ جیب سے کوئی چیز نکال لیتے ہیں. بہرحال اگر وہ قرآن ہی واقعہ انہوں نے اٹھایا ہے، قرآن اگر میں ظاہر کر کے بھی اٹھاتا ہوں تو وہ قسم ہے جی، زبانی بھی قسم ہے. تو وہ تو عوان صاحب اللہ تعالیٰ معاف کرے، بس میں تو یہی توبہ استغفاری کہہ سکتا ہوں اس پہ کہ انہوں نے بہت بہت شکریہ. بہت مہربانی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے.